کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تو کفار نے مکہ میں رہ جانے والا مسلمانوں کا مال اور زمین جائیداد گویا کہ ہر چیز پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے اس مال کو بیچنے کے لیے ابو سفیان کی سربراہی میں شام بھیج دیا۔ 2 ہجری کو ابو سفیان شام میں سامان بیچ کر قافلہ لے کر واپس مکہ جا رہا تھا اور اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، اور یہ اہل مدینہ کے لیے بڑا زرعی موقع تھا۔ لہٰذا مکہ میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم اور ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ قریش کا یہ قافلہ اپنے ساتھ مال و دولت لا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے حوالے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ صرف 313 افراد تھے اور پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور زمزم بن عمرو غفاری کے ذریعے مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والوں فوراً اس قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچو۔ یہ پیغام سن کر قریش مکہ نے 1000 کا لشکر جس میں 100 گھوڑے اور اونٹ بھی کثرت سے تھے ابو جہل کی سربراہی میں جنگ کے لیے مکہ سے روانہ کر دیا۔ دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ مدینے والے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ نکلا، لہٰذا اس نے ابو جہل کی طرف پیغام بھیجا کہ اب ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اس لیے تم لوگ اب واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کو اپنے جرار لشکر پر غرور تھا اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ کل ان کا صفایا ہو جائے گا، ہم لڑیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اسلامی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلند خطہ زمین پر قابض اور خیمہ زن ہیں اور مسلمانوں کو ریتلی اور نشیبی جگہ پر ٹھہرنا پڑا، لیکن بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اگلے دن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ابو جہل کی 3 گنا بڑی فوج اور مسلمانوں کا لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی۔ کفار کی طرف سے اسود بن عبد الاسود بن مخزومی میدان میں نکلا تو آگے سے حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان سے تھے، جن کے نام عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے ان شاہ سواروں کے مقابلے کے لیے حضرت عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ اٹھے اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ مشرکین جب اپنے بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تو غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر انہوں نے یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جب دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی اور لڑائی شباب پر آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جما لو، اور مزید فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرماؤں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ دوسری طرف ابلیس جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، اس نے جب مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ اسی اثناء میں معاذ بن عمرو اور معاذ بن عفرہ نے ابو جہل کو بھی مار ڈالا۔ مشرکین مکہ کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کا لشکر کفار پر غالب آ گیا۔ مکہ میں سب جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آج تک انہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکا تھا، لیکن بعد میں جب انہیں علم ہوا کہ وہ صرف 313 آدمیوں سے شکست کھا گئے تو وہ پورے عرب میں اپنی عزت کھو بیٹھے۔ دوسری طرف جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن مدینہ کے مسلمانوں کی
یہ خوشی کافی عرصے تک نہ چل سکی، کیونکہ انہیں علم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف 3000 کا لشکر تیار کر لیا ہے۔